آپ پہلے مسلمان تھے تو ذرا سا بتائیے نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کی کوئی پریکٹیکل ہمیں وہ نہیں ملتی ہے، نہ کہ کوئی ہمیں کھل کے اس طرح مدد نہیں ملتی ہے خدا سے۔ فلسطینی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک ویڈیو بھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھی ایک عورت کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی دنیا کو بتا دو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت آپ دیکھو تو صرف مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے۔ افغانستان دیکھو آپ، وہ ہاں عراق چلو میں کیا ہو افغانستانی رہا کو ہے۔ دیکھ لو، چلو افغانستان کو دیکھو، ہاں جی وہاں کیا آزمائش ہے؟ بہت بہت شکریہ بشارت بھائی۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں انجینئر ہوپ۔ اچھا میں بتا دوں ہمارا کیا رہے گا فی الحال یہ سیکوینس، انجینئر ہوپ، دین ریشنل تھنکر اینڈ دین منیش۔ ٹھیک ہے انجینئر ہوپ صاحب جی۔ ہیلو مفتی صاحب۔ جی جی انجینئر بھائی ہوپ صاحب جی میں آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ مفتی صاحب میرا کوشچن یہ ہے نا، آپ کوشچن سے ہندو پہلے ہیں؟ آپ بتائیں آپ کا کیا ہے کیا؟ ایگنوسٹک ہوں میں نے، وہ کمنٹس میں وہ کلیئر کیا ہے۔ آپ پہلے کیا تھے؟ پہلے میں مسلمان تھا، ابھی بھی پہلے آپ ہوں لیکن مسلمان تھے؟ مجھے جی اچھا اچھا اچھا، تو تو آپ پہلے مسلمان تھے تو ذرا سا بتائیے نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں؟ میں اتنا پکا مسلمان تو نہیں ہوں لیکن تھا مسلمان۔ اچھا چلیں، جی کون سی نماز پڑھی آپ نے زندگی میں؟ زندگی میں تو میں نے تو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا پہلے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ جی تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں 4 رکعت کے بعد؟ پہلے تو سنت پڑھتے ہیں نا، جی پھر؟ اس کے بعد فرض پڑھتے ہیں 4 رکعت، ٹھیک اس کے بعد وتر ہے، پڑھتے ہیں، اب ٹھیک ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے نا، اب ہم تو مسلمان تو وہ کہتے ہیں کہ خدا ہماری وہ کرتا ہے، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کی ایک ایگزامپل اس طرح ہم لیتے ہیں کہ اگر آپ ایک کمپنی کے ہیڈ ہو، اس میں آپ کے مختلف ملازم ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص آپ کو فالو کرتا ہے تو آپ اتنا تو وہ ڈیفرنٹ کرو گے نا کہ کوئی آپ کو فالو نہیں کرتا ہے، کوئی آپ کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ خدا ہے جو مسلمان، اب مسلمان ورلڈ اس میں دیکھو تو کیا، اور وہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کی کوئی پریکٹیکل ہمیں وہ نہیں ملتی ہے، نہ کہ کوئی ہمیں کھل کے اس طرح مدد نہیں ملتی ہے خدا سے۔ اچھا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی تو آپ نے فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس لیے اسلام جی چھوڑا؟ نہیں میں اس میں اور بھی میرے وہ ریزرویشن ہے، لیکن پہلے آپ اس کا جواب دیں۔ ہاں میں اس کا جواب دوں گا۔ مجھے ایک بات بتائیے، چونکہ آپ نے کلیم کیا نا کہ آپ ایگنوسٹک ہیں، وہ کیا وجہ جی رہی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑ دیا؟ اس طرح خدا کی کوئی پریکٹیکل ہمیں وہ نہیں ملتی ہے نا دنیا میں۔ اب مسلمان جدھر بھی ہیں کس طرح اچھا ہو رہے ہیں حیرت کی دیکھو۔ بات جی میرے بھائی یہ ہے کہ آپ نے تو جی اسلام چھوڑ دیا، اس میں جی آپ نے ایک مثال فلسطینیوں کی بھی دی۔ جی فلسطینی اپنے اسلام پر قائم ہے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ تو مزے میں ہیں، جی ہے نا؟ فلسطینی نہیں کیا کہہ رہا ہے؟ فلسطینی کہہ رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ فلسطینی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک ویڈیو بھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھی ایک عورت کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی دنیا کو بتا دو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس نے یہ آیت پڑھی کہ ہاں اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ لاس آف لائف سے، لاس آف ویلتھ سے، ان چیزوں سے، موت سے، ان چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے۔ یہ ایک آزمائش ہے، بعض مرتبہ آزمائش لمبی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ آزمائش جو ہے وہ مختصر ہوتی ہے۔ تو لیکن ہر ایک آدمی کسی نہ کسی آزمائش سے گزرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یعنی اللہ یہ کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو پھر وہ اس کے لیے آزمائش نہیں، اس کے ماں باپ کے لیے ہے، لیکن ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ آزمائش ہے زندگی میں، تو یہ ان کے لیے ہے۔ تو صرف دنیا میں اس وقت آپ دیکھو تو صرف مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے۔ افغانستان دیکھو آپ، وہ ہاں عراق چلو میں کیا ہو افغانستانی رہا کو دیکھ ہے۔ لو، چلو افغانستان کو دیکھو، ہاں جی وہاں کیا آزمائش ہے؟ مولانا صاحب آپ دیکھو نا کتنے وہ مسلمان انہوں نے وہ قتل کیا ہوا ہے امریکہ نے، اور بھی بہت سارے ممالک نے، وہ بھی نہیں ان کے آپ، لیے آزمائش ہے۔ ہاں 20 سال پہلے آزمائش تھی، اب بتاؤ کیا ہے؟ اب تو وہ، اب بھی آپ مجھے القاعدہ، لگ رہا ہے آپ کے ایکسنٹ سے کہ آپ پاکستان کے ہیں، رائٹ؟ ایم آئی کریکٹ؟ جی جی، تو اب دیکھیں آپ کی اکانومی سے زیادہ مضبوط ان کی اکانومی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سے زیادہ اسٹیبلٹی افغانستان میں ہے، لا اینڈ آرڈر وہاں پر ہے، پیس وہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ بس زیادہ زیادہ اتنا ہی تو ہے نا کہ دنیا کے اکثر ملکوں نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا وہ اپنے ایجنڈے کی وجہ سے، لیکن اس کا مطلب جی
کیا وہ مر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو آرام سے رہ رہے ہیں. نہ کرو ایکسپٹ. نہیں میری بات سنیں نا آپ، اس طرح تو نہیں کریں آپ. جدھر نہیں، پھر آج کس کل طرح کریں؟ مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں آج وہیں پہ ظلم ہو رہا ہے نا. تو یہ نہیں، ازمائش صرف مسلمانوں کی ہے. آپ امریکہ نے میں آپ دیکھیں افغانستان کی مثال دی اسٹیبل ہے. تو وہ مثال ہو گئی غلط. اب میں آپ سے کہوں، آپ کیوں نے کہا غلط؟ جتنے بھی، ہولڈ آن، آپ نے کہا جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہیں پہ ظلم ہو رہا ہے. اب چلو گنتے ہیں. ہاں جی، جی قطر میں، امارات میں اور سعودی عرب میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر؟ آپ اس طرح نہیں. ڈیفرینشیٹ نہیں کریں نا. اچھا، اب اس کے پاکستان بعد ملیشیا، انڈونیشیا، مالدیپ اور اسی طریقے سے ایک اور وہیں پہ ملک ہے، ان ملکوں میں ظلم ہو رہا ہے؟ نہیں. ٹھیک. الجزائر، موراکو اور اسی طریقے سے مصر، سب جگہ ایک دم ہر جگہ آرام سے چنگے ہیں. ترکی آرام سے، ٹھیک ہے. صومالی لینڈ آرام سے، سب آرام سے. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ پاکستان میں ہے یا یمن میں ہے. ٹھیک ہے. افغانستان اب میں، یمن پاکستان، میں. اب دیکھو، اب جس آپ نے 2-3 ملکوں کے بتائے، فلسطین، پاکستان اور یمن، یہاں پر مسئلہ ہے. یوکرین میں کیوں ہے؟ وہ تو مسلمان نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ وہ بھی ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں. نہیں، میں اگر مسلمان ہی پر ظلم ہو رہا ہے تو یوکرین میں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو بالکل آرام سے رہنے چاہیے. پوری کی پوری وہ آبادیاں صاف آزمائش ہو سے گئی بھائی. گزر رہے ہیں. اچھا وہ چلو، آپ آزمائش سے گزر رہے ہیں. ماضی میں تھوڑا سا پیچھے چلو. نازیوں کے اوپر کیوں، نازیوں نے ظلم کیا یہودیوں کے اوپر؟ کیوں؟ ان پر تو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو مسلمان نہیں تھے. نہیں مفتی صاحب اس طرح نہیں کریں نا. اللہ تو اچھا، پھر مسلمانوں کس طرح کا ہے کریں؟ نا. نہیں، اللہ یہ کس نے مسلمانوں کہہ کا دیا ہے. آپ سے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا نہیں کریٹر ہے، اور اس نے اسلام کی تمام انسانوں پرسپیکٹو سے کے آپ لیے، بات کریں ہولڈ نا. آن، سنیں، اب جب آپ نے سوال کیا تو سنیں. ہاں، اس نے تمام انسانوں کے لیے ایک پیمانہ کریٹ کیا ہے. وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ تم اگر دنیا میں محنت کرو گے تو اس کا پھل ملے گا. وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ تمہارا جو ایفرٹس ہے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ تمہیں نظر آئے گا. اب اگر کوئی قوم ایفرٹ کرے گی تو اس کا ریزلٹ اس کو ملے گا. جو ایفرٹ نہیں کرے گی، چاہے وہ مسلمان، اس کا ریزلٹ اس کو نہیں ملے گا. فری فنڈ میں کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، چونکہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم اپنے دشمنوں کو انڈر کنٹرول میں رکھنے کے لیے تم تیاری کرو. مسلمان نے تیاری نہیں کی، جب تیاری نہیں کی تو آج دشمن نے اس کو کنٹرول میں رکھ لیا. مسلمان تیاری کرتا تو دشمن کنٹرول میں رہتا. یہودی نے تیاری کی تو یہودی کنٹرول میں کیے ہوئے ہے. عیسائی نے تیاری کی تو عیسائی کنٹرول میں کیے ہوئے. جب ہم نے تیاری کی تھی آج سے 400 سال پہلے تو ہم کنٹرول کر رہے تھے. تو یہ اصول دے دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ اصول ہر ایک کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی فیور کرے گا. وہ فیور جنت میں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا. اچھا جی انجینئر بھائی، آئی تھنک یو ہیو گیون یو انف ٹائم. تو میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا جی چاہتا عاصم ہوں بھائی، کہ عاصم اس بھائی کو پلیز. تھوڑا جو نفسیات دکھ رہا ہے نا، وہ دکھ رہا ہے کہ یہ یعنی کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر جو قوانین ہے اس کے اندر بھی ان کو چوزن پیپل کی طرح ٹریٹ کیا جائے. تو مسلم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں اور آپ کہیں کہ بھائی ہم بس مسلمان ہو گئے ہیں تو سب کچھ ختم، چوزن پیپل ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. مسلمان ہونے کے بعد آپ کی بہت ساری جو ہے وہ ذمہ داریاں آتی ہیں. اگر وہ ذمہ داریاں پوری کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر پوری نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ بتلا رہے ہیں نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں یا ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ جو ہے چوزن پیپل جیسا جو ہے کوئی یعنی کہ برتاؤ کیا جائے، گرچہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو جو ہے پس پشت ڈالیں. لیکن یہ سیم جی ہاں، مینٹلٹی آپ کو آپ جوڈائزم کی بات پر ایک عاصم بھائی ایک آیت یاد آئی، اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے. یہ اصول دے دیا سب کے لیے. جی گو اہیڈ. جی، تو یہ تو آپ کو جوڈائزم میں ملتا ہے اس طرح کا کانسیپٹ کہ بھائی ہم چوزن پیپل ہیں، ہم کچھ بھی کریں بس ہم تو منتخب کر لیے گئے، ہم سب سے الگ رہیں گے چاہے ہم جو ہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں. ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. مسلمان ہے تو مسلمان کی طرح آپ کو رہنا ہوگا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ. تو یہاں پہ کنڈیشنل ہے نا.
آپ کے حالات جو ہیں وہ کنڈیشنل ہیں اس چیز سے کہ آپ اللہ کے احکامات کو کتنا پورا کرتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں. صحیح ہو گیا, بہت بہت زبردست ہو گیا. چلو. عاصم بھائی, انجینئر صاحب بہت شکریہ, آپ آئے تھے, آپ نے کو ٹائم. لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ یہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں ایگنوسٹک ہوں, تو اور یہ نہیں بتایا کہ کیوں ہے. یہ تو کبھی نہیں بتاتا جی. اچھا میں کسی دوسرے اچھا, یہ سے پہلے ایگنوسٹسزم کا ارتقا بھی ایک دم سے ہوتا ہے, یہ اسٹریم میں جوائن کرنے کے آس جی پاس جی جی ایگنوسٹسزم کا ارتقا ہوتا ہے, یہ ورنہ جی جی یہ جی کیڑا جو ہے نا, جی کون تھا وہ ڈارون کا بل ڈاگ, کیا نام تھا اس کا, جولین ہکسلی شاید, یا تھامس ہکسلی, اس حقلے نے جی یہ ہاں. ہاں خیر.